قرآن کریم سے جو لوگ ہدایت پاتے ہیں اور جو لوگ متقی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی 3 نشانیاں بتائی۔ ہدایت یافتہ اور متقیوں کی 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ ان کے اندر یہ 3 باتیں ہوتی ہیں۔ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور جو متقی ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات اور پہلی نشانی جو ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، متقی لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اللہ نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں کس چیز کو؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی ادراک سے بالا تر اور عقل کی سمجھ سے اوپر ہو۔ یعنی وہ 5 چیزیں حواس خامسہ جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، کسی چیز کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ آنکھ ہے دیکھنا، کان ہے سننا، زبان ہے بولنا، ہاتھ ہے چھو کے محسوس کرنا، جاننا، پکڑنا۔ یہ جو ظاہری حواس ہیں اس سے بالا تر ہو، عقل کی سمجھ سے اوپر ہو، عقل کی سمجھ میں نہ آئے، جیسے وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ عقل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جن کو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، انہی چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے، اور متقیوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی میں سے۔ جسے آدمی دیکھا نہیں ہے، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، قیامت بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے، خود اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی اس پر ایمان لانا یہی ایمان بالغیب ہے اور افضل ایمان۔ حارث بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے ایمان لائے۔ اور یہی افضل ایمان ہے۔ اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے 1 سعادت، اور جس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 سعادتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی خواہش ہوگی کہ اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کے بدلے میں میری زیارت کر لے۔ اللہ کے رسول نے صاف صاف یہ بتا دیا کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 سعادتیں ہیں، اور مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ لوگ، اتنی محبت کہ ان لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہم مال و دولت لٹا دیں، اہل و عیال کو لٹا دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں۔ آج ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں جنت کی، قیامت کی، دوزخ کی، اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عالم آخرت کی۔ تو بہت سارے لوگ یہ کیا ہے، آدمی مر جائے، ختم ہو جائے، پھر دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ یہ عالم آخرت کیا ہے؟ یہ جنت اور دوزخ کیوں؟ جیسے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ انسان مر جاتا ہے بس ختم، پھر اس کے بعد اسے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، حساب کتاب کے لیے پیش نہیں ہونا ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اور ایمان والوں کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد عالم آخرت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت برپا کرے گا، دنیا فنا ہوگی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، بدلے میں جنت اور جہنم ٹھکانا ہے۔ آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور غیب ہے ہی ہے وہی چیز کہ جو عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو، آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی ہو۔ ایک مثال سے سمجھیے، ایک شکاری نے کانٹا میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریا میں پھینکی، ایک مچھلی کھانے کے لیے دوڑی، تو ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا کہ اسے منہ نہ لگانا، اسے منہ لگاؤ گی تو اس کے اندر چھپا ہوا ایک کانٹا ہے جو تیرے حلق کے اندر چبھ جائے گا، تو تڑپے گی اور شکاری خوش ہوگا، تیری تڑپ سے شکاری کو پتہ چل جائے گا اور تجھے اوپر کھینچ لے گا، پھر چھری سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، مرچ مسالہ لگا کر آگ پر ابلتے ہوئے تیل کے اندر تجھے ڈالے گا۔ 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں سے تجھے چبا کر کھا جائیں گے، اور یہی تیرا انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی، چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی کہ بڑی مچھلی نے کہا ہے کہ اب صحیح ہے، اس نے ریسرچ شروع کی، دیکھا نہ شکاری ہے، نہ آگ ہے، نہ مرچ ہے، نہ مسالہ ہے، نہ تیل ہے، نہ 10 انگلیوں والے اور 32 دانتوں والے انسان ہیں۔ چھوٹی مچھلی نے کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بڑی مچھلی پرانے زمانے کی باتیں کرنے والی، پتھر کے زمانے کی باتیں کرنے والی، اس کی بات میں تو بالکل سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔
میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے ریسرچ کیا ہے، یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ اس بڑی مچھلی نے بیان کیا ہے، بتایا ہے۔ وہ تو ایسے ہی سنی سنائی نام نہاد غیب کی باتوں پر یقین کیے بیٹھی ہے۔ آج ماڈرن زمانے میں سائنسی دور میں بھی پرانے نظریات کو لیے بیٹھی ہے۔ چنانچہ اس چھوٹی مچھلی نے اپنی ذاتی مشاہدے کے بنیاد پر کانٹا کو منہ میں ڈالا، کانٹا اس کے حلق میں چبھا، شکاری نے اوپر کھینچا، پھر وہ سارے حالات اس کے سامنے آ گئے جو بڑی مچھلی نے بیان کیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے تمام انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش آنے والے حالات اور واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ بڑی مچھلی کی طرح عقل مند لوگوں نے انبیاء کرام کی باتوں کو مان کر زندگی گزاری۔ چھوٹی مچھلی کی طرح نظریات رکھنے والوں نے اپنے ریسرچ کی پیروی کی، اسی پر چلنے لگے، چلتے ہیں۔ لیکن جب موت کا کانٹا چبھے گا تو سارے حالات خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی پانی سے نکلی، واپس پانی میں نہ گئی، اسی